کون اچھے عمل کرتا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ تو ایک مقصد دے دیا گیا، ایک لائن آف ایکشن مل گئی نا، کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں ہمیں ایک لائن آف ایکشن مل گئی۔ وہ لائن آف ایکشن یہ ہے کہ تمہیں موت، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اور موت عطا کی وہ اس لیے کہ ہم دیکھیں تمہیں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون مطیع فرما بردار ہے، کون مخلص ہے۔ ایک لائن آف ایکشن ملی، عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنی ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ جس طرح آپ اپنے میڈیکل کے اندر ایک مقصد سے ہٹے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے، اور آپ بے ساختہ کہتے ہیں یہ یہاں کیوں آیا ہے، یہ یہاں کیوں آیا ہے، خواہ اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، وقت کو برباد کر رہا ہے، وقت کو برباد، ہر وقت ہے۔ اس وقت آپ کو وقت کی اہمیت نظر آتی ہے، کیونکہ آپ خود ایک کام کر رہے ہوتے ہیں نا۔ جو آپ کی طرح کوشش نہیں کر رہا ہوگا، آپ کی طرح اپنے مقصد کو وقت نہیں دے رہا ہوگا، اس کو اس کی غفلت کا کوئی احساس نہیں ہوگا، وہ اس کو فیل بھی نہیں، اس کی کوئی فیلنگ نہیں ہوگی۔ وہ خود بھی کھیل کود میں لگا ہے، مستی میں لگا ہوا ہے، اور کھانے پینے میں اور دعوتوں میں لگا ہوا ہے۔ گھر میں یہی ہے کہ بیٹا پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے اور بیٹا یہاں اپنے مستی میں مست ہے۔ لیکن چونکہ آپ اپنے مقصد کو سمجھ رہے ہیں اور اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر، اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر، تو آپ کو وہ شخص نہیں سمجھ میں آتا جو اپنے مقصد سے ہٹ کر آپ کے انسٹیٹیوٹ کے اندر وقت گزارتا ہو، آپ کے لیکچر میں نہ آتا ہو، سیلف اسٹڈی میں نہ آتا ہو، اسٹڈی سینٹر میں نہ آتا ہو، آپ کا جو اپنی گیدرنگ بیٹھتی ہے جس کے اندر آپ پریکٹیکل کرتے ہیں پریکٹیکل میں نہ آتا ہو۔ آپ کہیں گے تم کیا کرو گے؟ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بات صرف سمجھانے کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ یہی ایک مقصد ہماری زندگی کا ہے۔ ایک نماز کا وقت آتا ہے، فجر کا وقت آیا، یہ اپنے مقصد حیات کو سمجھنے والوں، جب نماز فجر کا وقت آیا اس وقت آپ بستر پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا مقصد حیات یہ ہے کہ بستر کو چھوڑیے، اچھی طرح وضو کیجئے اور جماعت کے ساتھ نماز میں حاضری دیجئے۔ آپ کا مقصد حیات ہے یہ، ہمارا مقصد حیات ہے یہ۔ ظہر کا وقت ہوا، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے جناب میری پڑھائی شروع ہے۔ آپ کی پڑھائی کا جو مقصد ہے وہ ثانوی ہے، یہ وہ مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد تو عبادت ہے نا، نماز ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں وہاں سے اٹھیے اور اٹھ کر آئیے اور نماز ظہر ادا کیجئے، وقت پر نماز عصر ادا کیجئے، وقت پر نماز مغرب ادا کیجئے، وقت پر نماز عشاء ادا کیجئے۔ یہ تو ہو گئی وہ اسٹڈی، یہ تو وہ معاملات ہو گئے جو کنفرم ہے، کرنے ہیں۔ لیکن جس طرح آپ سیلف اسٹڈی کو وقت دے رہے ہیں امپرومنٹ کے لیے نا، ایک سیلف امپرومنٹ کے لیے کہ میری اسٹڈی امپروو ہو، آئیے تہجد پڑھیے۔ جب سیلف اسٹڈی کے لیے وقت ہے، ایک تعلیمی ایام وقت سے ہٹ کر وقت دے رہے ہیں نا آپ کا ایک 8 سے لے کر 12 یا 2 بجے تک ایک پرفیکٹ ایک ٹائم ہے کہ اس وقت آپ کو آنا ہی آنا ہے، ورنہ آپ کی ایبسنٹ لگ جائے گی۔ ایبسنٹ کے ڈر سے ہم اپنے لیکچر کو مس نہیں کرتے، اپنی کلاس کو ڈراپ نہیں کرتے کہ کیا میرا اسٹیٹس کیا رہے گا، میری پڑھائی کا کیا بنے گا، میرے مقصد کا کیا بنے گا۔ لیکن اس سے ہٹ کر بھی آپ کہیں جا کر کسی ماہر سے سیکھتے ہیں کہ ذرا مجھے امپروو کیجئے، جس کی اچھی پریکٹس ہے، جو آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے اس مقصد کے لیے جو بنیادی مقصد ہے عبادت، اللہ کو راضی کرنا، اپنی زندگی کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا ہم نے 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کی؟ ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم سچ بولیں، ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم غیبت سے بچیں، ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ کیا ہم نے اس مقصد کو سمجھا؟ کیا ہم اس مقصد کی طرف آئے؟ جس طرح ہم نے سیلف اسٹڈی کو ٹائم دیا، کیا ہم نے اوابین کے نوافل پڑھے، کیا ہم نے شراء چاش کے نوافل پڑھے؟ جس طرح جس کی
پڑھائی چھوٹ جائے اور وہ آخری وقت کے اندر آتا ہے اپنی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، پڑھائی حاصل کرنے کے لیے، تو اپنا پچھلا جو لاس ہو گیا اس کو کور کرنے کے لیے الگ سے وقت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ بتائیے. دیتا ہے نا. مثال کے طور پر آپ بیمار ہو گئے، 30 دن تک آپ ایڈمٹ ہو گئے، 30 دن کے بعد جب آپ اپنی کلاس میں آئیں گے آپ کی پڑھائی چلی گئی، آپ وہاں سے تو جوائن کریں گے جہاں سے آپ کی پڑھائی شروع ہو رہی ہے، جہاں سے آپ نے جوائن کیا، اور کوشش کریں گے کہ ایک بھی میرا پیریڈ مس نہ ہو. لیکن جو 30 دن کا گیپ آیا آپ اس کو فلفل کرنے کے لیے پریکٹس کریں گے، دوسروں کے پاس جائیں گے کہ بتاؤ پیچھے کیا ہوا تاکہ میں اس کو کور کر سکوں. جو پچھلی نمازیں قضا ہوئی ان کی ادائیگی کی فکر کون کرے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے. جس وقت جو کام ہم اس وقت کر رہے ہیں، اب تجارت کر رہے ہیں، اب میڈیکل کر رہے ہیں، اب انجینئرنگ کر رہے ہیں، یا جو بھی کر رہے ہیں، میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ